اکثر انسان کا دل حاصل چیزوں اور نامکمل خواہشات کے لیے بڑا مضطرب سا رہتا ہے، یہاں تک کہ یہ تڑپ، یہ خیال اسے تہجد تک لے جاتی ہے، مگر اسے اپنی دعا کی قبولیت کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا۔ تو سنو، وہ خالق اپنی مخلوق کی نس نس سے اور اس کے دل سے گزرتے ہر خیال سے بخوبی واقف ہے، اور ہر مخلوق کا نوشہ تقدیر لکھ دینا تمہارے رب کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ خود تم سے فرماتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات بھی آتے ہیں وہ ان سے بخوبی واقف ہے، اور اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ مومنوں کو اس حالت پر چھوڑ رکھے جس پر تم لوگ اس وقت میں ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے۔ وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ وہ تم کو غیب کی باتیں بتا دے، لہذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور اگر تم ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو زبردست اجر کے مستحق ہو جاؤ گے۔ جانتے ہو، جب تم زندگی کے بے شمار پگڈنڈیوں سے گزر رہے ہوتے ہو تو اکثر بھول بھولیاں تمہیں در بدر کر دیتی ہیں، اور بے قراری اور بے اطمینانی تم پر طاری رہنے لگتی ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تمہارے حواس سے پوشیدہ چیزوں کی حقیقتیں تم پر کھول کر صداقت کی وہ روشن راہیں تمہیں دکھاتا ہے جو تمہیں منزل تک پہنچانے کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی اور ایسی یکنما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے۔ اور اگر اللہ تمہارا آج تمہارے دل میں کسی چیز کا خیال پیدا کر رہا ہے تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کے پورا ہونے کے بہترین وسیلہ بنا چکا ہے، اور قبولیت کے یہ ذریعے صرف اس کے ایک کن پر رکے ہوئے ہیں۔ جانتے ہو، جب اسے تمہارا یوں تڑپ کر مانگنا اور یقین کو قائم رکھتے ہوئے انتظار کے سجدوں میں اسے منانا پسند آ جاتا ہے تو وہ غرض کوئی بھی ہو، وہ عطائیں بڑی کمال کی کرتا ہے جو نہ صرف تمہاری دنیا بلکہ آخرت کو بھی سنوار کر رکھ دیتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا اور اپنی طرف ایک روح عطا کر کے انہیں قوت بخشی۔ یاد رکھو، جس طرح ایک چراغ دوسرے چراغ کو روشن کرتے ہوئے اپنی روشنی نہیں کھوتا، بلکہ اسی طرح صرف اپنے رب کے آگے جھکنا تمہاری روح کو اللہ کے نور سے منور کر دیتا ہے۔ تو پھر روکی ہوئی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو، کیونکہ رب کے درگاہ فقیر ہی مقدر کی بادشاہی کو پاتا ہے۔ جان رکھو، جب اللہ تمہارا نصیب بدلنا چاہتا ہے تو وہ تمہاری نظر ان مثبت پہلوں کی طرف موڑ دیتا ہے، تو تمہاری مایوسی کو نا امید کی ایک نئی روشنی تک لے جاتی ہے۔ تمہاری محنت، کوشش اور یقین سے کی گئی دعائیں ہر چیز کی سمت بدل کر تمہاری طرف کر دیتی ہیں جو تمہارے نصیب میں بھی نہیں ہوتی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے نا تو اپنی رحمت کی وہ بارش تم پر برساتا ہے جس سے تمہارے دل کی مردہ زمین پھر سے جی اٹھتی ہے۔ میرا رب تو خود فرماتا ہے، میں نے زمین کو فرش بنایا اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا، اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی۔ تو جس ذات نے پوری کائنات تخلیق کی
اس کے لیے تمہارے مقدر کو بدلنا کیا مشکل ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہارا نصیب کب بدلتا ہے اور اپنا کن کب فرماتا ہے، تو جان لو کہ تمہارا مقدر بدلنے کا ایک اشارہ تو یہ بھی ہے کہ تمہارا حوصلہ جب ختم ہو جائے اور تم بالکل ٹوٹ کر ضبط کی آنسوں کے ساتھ سجدہ ریز ہو جاؤ، تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ساری کائنات تمہارے لیے دعا بن جاتی ہے اور تمہارے ہر بگاڑ کو سنوار کر وہ نئے راستے پیدا کرتی ہے جو تمہیں مقدر کی بلندیوں تک پہنچاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بڑا کریم ہے اور اسے اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اگر تم ذرا غور کرو تو اس مہربان مالک کی طرف سے نعمتیں اور راحتیں ہمیشہ تکلیفوں سے بڑھ کر ملتی ہیں، اور جو کچھ بھی قادر مطلق کی طرف سے مقدر ہوتا ہے وہ مل کر ہی رہتا ہے۔ مگر تم حاصل چیزوں پر خوش رہنا سیکھ لیتے ہو تو یہ نشانی ہے کہ وہ رحمان تمہیں لاحاصل کی ان عطاؤں سے بھی نوازنے والا ہے، جس کا خیال تمہارے دل کو بھی بے چین رکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو فائدہ تمہیں حاصل نہ ہوگا اس کا غم نہ کیا کرو، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ جان رکھو حاصل کی قدر ہی لاحاصل کی حسرت کو ختم کر کے نصیب کو بدلنا شروع کر دیتی ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، وہ تمہارے دل میں چھپی ہر خواہش کو اپنے فضل و کرم سے تمہارا نصیب کرنے والا ہے۔ عنقریب وہ ناممکن کی ساری دیواریں توڑ کر اپنی عطاؤں کے سمندر سے سیپ تمہیں عطا کرے گا جو ساری زندگی کو خوشیوں سے بھر دیں گے۔